بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك، وبارك وسلم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالى وتدوم. ہمارے حضرت جی دامت فیوزہم کے ملفوظات میں سے مجالس ناصریہ جلد 2 صفحہ نمبر 89 فرماتے ہیں کہ دوستو، اس ذکر یعنی اسم ذات کو کرو. خاص کر فقیر ان علماء سے جو داخل سلسلہ ہے کہتا ہے کہ ذکر کر کے دیکھیں، ذکر کر کے دیکھیں. فقیر مثال دیتا ہے کہ جیسے آپ کو کہا جائے کہ فلاں جگہ پانی کا چشمہ ہے، اس جگہ کو کھودیں تو آپ کدال چلائیں گے. بظاہر آپ کا کدال چلانا ضائع جا رہا ہے. ضائع کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ کو بتایا کہ بھی اس جگہ پر پانی ہے، چشمہ ہے پانی کا، تو آپ اس پر جب کدال چلا رہے ہیں تو ابھی تو آپ کا کدال چلانا ضائع جا رہا ہے کہ آپ کو وہ پانی نکلتا ہوا محسوس نہیں ہو رہا. بظاہر آپ کا کدال چلانا ضائع جا رہا ہے، لیکن جب چشمہ نکل آئے گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. جیسے خواب کی بنیاد پر حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے زمزم کا کھودنا شروع کیا اور لوگ مذاق کرتے. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور پانی کا تصور بھی نہیں تھا. لوگ مذاق کرتے تھے کہ خشکی ہے اور آس پاس کوئی سمندر کا نام و نشان نہیں ہے، آپ کشتی کیوں بنا رہے؟ تو لوگ مذاق کرتے تھے. فرمایا کہ آج تم مسخری کر رہے ہو اور ایک وقت آئے گا کہ ہم مسخری کریں گے. یہاں پر ایک چیز یاد رکھیں گے، جو فرمایا گیا کہ ہم مسخری کریں گے، اس سے مراد یہ نہیں کہ ہم تم پر ہنسیں گے کہ اچھا ہوا تم پر عذاب آیا، نہیں. یاد رکھیے انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں پر سب سے زیادہ رحم دل ہوتے ہیں، سب سے زیادہ شفیق. جب یہ عذاب آنے لگا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے پہلے اللہ سے پناہ مانگی تھی، اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ عذاب نہ آئے. بالکل اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب آپ کو 2 فرشتے آپ کے پاس آئے اور وہ بظاہر انسانی شکل میں تھے، تو جب انہوں نے اپنا جو آنے کا مقصد ہے وہ بتایا کہ ہم فرشتے ہیں اور ہم آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے لیے آئے ہیں، تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا، یہ فرمایا تھا کہ یا اللہ عذاب نہ آئے. لیکن اللہ نے ان کی اس فرمائش پر یہ ارشاد فرمایا کہ جو ہم نے تقدیر میں لکھا تھا وہ تو ہو کے رہے گا، وہ ہو کے رہے گا، اس لیے کہ وہ لوگ اسی قابل ہیں، وہ حقدار ہیں اس چیز کے. لیکن ان کی دعاؤں سے یہ ہمیں ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں پر یا لوگوں پر سب سے زیادہ رحم دل ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے ہر دکھ تکلیف سہتے ہیں، انہیں معاف کرتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلا کہ ان کا دل سب سے زیادہ نرم ہوتا ہے، سب سے زیادہ مہربان. ہم ان کے راستے پر ہیں، انبیاء علیہم السلام کے راستے پر، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم انبیاء علیہم السلام کے طریق پر ان کی معیت میں جنت میں جانا چاہتے ہیں. لیکن ان کے کوئی ساتھیوں کی پہچان ہے نا،
ان کے ساتھیوں کی پہچان کیا ہے کہ جس طرح وہ نرم دل تو ہم بھی تو نرم دل ہوں. سخت دل نبیوں کی خصوصیت نہیں ہے. نبیوں کا یہ امتیاز ہے کہ وہ امت میں سب سے زیادہ مہربان نرم دل ہوتے ہیں. تو ہم بھی انبیاء کے طریقے پر اگر اپنے آپ کو کہتے ہوں تو پھر انہی کی صفات خصوصیات اپنے اندر اتاریں. سب سے زیادہ نرم دل ہو، مہربان ہو، محبت کرنے والے ہوں. لیکن یہ محبت جو مخلوق کے ساتھ ہوتی ہے یہ بعد میں پیدا ہوتی ہے، پہلے محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مومنین کی یہ خصوصیت ذکر فرمائی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے. تو اس کا اظہار کیا ہوگا کہ اللہ سے اس شخص کو شدید محبت ہے. شدت کا اظہار اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس محبوب کی ہر شے سے محبت ہو. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے تو صرف آپ کی ذات ہی میرا مقصد نہیں ہے محبت کا، بلکہ آپ کی ذات سے جس چیز کو نسبت ہے، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کی پسند ناپسند ہے، آپ کے ہر وہ شے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، میرے نزدیک اس سے بھی محبت پیدا ہوگی. اور اس کے الٹ جس شے سے، جس چیز سے، جس شخص سے آپ کو نفرت ہوگی، مجھے بھی اس سے نفرت ہوگی، محبت نہیں ہوگی. دوست کی دوستی کا حق یہ ہے کہ اس کے محبوبین سے محبت کی جائے، جس سے دوست محبت کرتا ہو، اور اس کے مغضوبین سے نفرت کی جائے، جس سے وہ نفرت رکھتا ہو. میرا دوست اگر کسی سے نفرت رکھتا ہو اور میں اس کا دوست بن جاؤں جس سے وہ نفرت کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے میں دوست کی دوستی کے پردے میں دشمنی کر رہا ہوں. دوست کی دوستی کے پردے میں دشمنی کر رہا ہوں. میرا اللہ مومنین سے کے بارے میں فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو مومنین کا دوست ہے. اور دوسری طرف کفار کے بارے میں، یہود، ہنود، نصارہ، ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ ان کے بارے میں فرماتا ہے اس کی راہ سے پناہ مانگو. صرف ان کی کفر سے پناہ نہیں، ان کی راستے سے بھی پناہ. ہم ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ کے آخر میں کیا پڑھتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. حدیث پاک میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کہو یہ آیت کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا کسی سے سنو کہ اس نے یہ پڑھی تمہارے سامنے، تو فوراً کہو آمین، فوراً کہو آمین. یہاں سے علماء احناف نے فقہ حنفی کے اندر یہ مسئلہ بتایا کہ چونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم یہ سنو تو فوراً کہو آمین، تو پھر اس سے علماء احناف نے یہ فرمایا کہ جب امام پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو مقتدیوں کو چاہیے کہ کہیں فوراً آمین. امام خود بھی آہستگی کے ساتھ کہیں اور مقتدی بھی کہیں. اسی طرح علماء حنابلہ اور علماء شوافی نے، چونکہ ان کے اندر جہر ہے، جہری تلاوت ہے، ہر شے اس میں سورۃ الفاتحہ کے اندر جہری تلاوت، تو اس میں چونکہ ان کے اندر اخفاء کا پہلو کم ہے، یعنی جہر ہے تلاوت میں بھی، جہر ہے رفع یدین میں بھی، تو ان کے اندر آمین میں بھی جہر آیا کہ جب امام آمین کہے تو مقتدی بھی آمین. کس پر کہہ رہے ہیں؟ امام کی آمین پر آمین نہیں کہہ رہے، وہ دراصل غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر کہہ رہے. تو جب ہم یہ پڑھیں یا سنیں تو فوراً کہیں آمین. احناف میں سے ہے تو آہستہ، اور حنابلہ یا شوافی میں سے ہے تو پھر جہر کے ساتھ پڑھیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی راہ سے بھی پناہ منگوا رہا ہے کہ ان کے راستے سے بھی پناہ مانگنی ہے.
تو وہ کیوں پناہ منگوا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے دوست نہیں ہے. وہ کون ہے؟ دشمن ہے. تو جب میں یہ کہوں کہ میرا اللہ میرا دوست ہے، تو پھر میرے دوست کے دشمنوں سے میری کیا ہونی چاہیے؟ دشمنی ہونی چاہیے. لہذا یہ تو انسان کے لیے عام قاعدہ اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ دوست کی ہر شے سے محبت، تو اس کی صرف ذات ہی مقصود نہیں بلکہ اس کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہے اس سے بھی محبت ہونی چاہیے. لہذا یہاں پر یہ جب ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو اللہ کے ذکر سے مقصد کیا ہے کہ اس سے مجھے اللہ کی محبت آ جائے. تو جو محبوب کی محبت ہوگی، محبوب کی جو محبت ہوگی اس کی نسبت سے ہر شے سے محبت ہوگی. تو جب خالق کی محبت پیدا ہوگی، خالق کی، اور اس محبت کے اندر شدت آ جائے گی، تو پھر اس شدت کا اظہار کیا ہوگا کہ اللہ جو کہ خالق ہے، کس کا؟ مخلوق کا. تو پھر مخلوق سے بھی محبت آ جائے گی. لیکن ابتدا خالق کی محبت کی ہوگی، بعد میں مخلوق کی محبت آتی ہے. تو انسان کو انسانوں سے محبت ہو جائے، انسانوں کے لیے رحم دل ہو جائے، یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب اسے اللہ کی محبت میں شدت آئے اور اس محبت کا اظہار کرے. اس محبت کا اظہار کرے. جب مخلوق کے ساتھ محبت ہو تو اس کا اظہار کرے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہیں اپنے کسی مسلمان بھائی سے محبت ہو تو اس کا اظہار کرو، اور اس کے اظہار کی پہچان کیا ہوگی؟ تم یہ کہو انی احبک فی اللہ، مجھے تم سے اللہ کے لیے محبت ہے. اب اس دعا میں بھی، اس کلمے میں بھی آپ نوٹ کیجئے کہ یہ کیا کہا گیا کہ مجھے تم سے کس کے لیے محبت ہے؟ اللہ کے لیے. نسبت دی گئی اللہ کی. یہ نہیں کہا گیا مجھے تم سے بس محبت ہے، مجھے تم اچھے لگ رہے ہو، تمہاری ذات اچھی، تمہاری کسی صفت کو مجھے اچھا لگا کہ تم سخی ہو، تم عالم ہو، تم حسین ہو، اس لیے میں تم سے محبت نہیں. نسبت دے دی اللہ کے ساتھ. بھائی تم میرے خالق کی مخلوق ہو، تم میرے اللہ کی، میرے معبود کی، میرے رب کی مخلوق ہو. نسبت دے دی تو تم اس لیے مجھے تم اچھے لگتے ہو کہ تم میرے اللہ کے ہو، میرے اللہ کے ہو، میرے اللہ کے دوست ہو. تو محبت ہو تو اللہ کے ساتھ ہو. انی احبک فی اللہ. اور پھر قربان جائے اپنے دین پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری تعلیمات ارشاد فرمائی کہ جب کسی سے تم اللہ کی نسبت سے محبت کرو اور کوئی تم سے یوں کہے کہ انی احبک فی اللہ، کہ اسے تم سے اللہ کے لیے محبت ہے، تو تم پہ لازم ہے کہ اس کو بھی یہ کہو کہ احبک الذی احببتنی لہ، احبک الذی احببتنی لہ، کہ اللہ جس ذات کی وجہ سے تو مجھ سے محبت کر رہا ہے، احبک الذی، جس ذات کی وجہ سے تو مجھ سے محبت کر رہا ہے، اللہ تجھ سے محبت فرمائے. وہ ذات جس کی وجہ سے تو مجھ سے محبت کر رہا ہے تو تجھ سے بھی محبت فرمائے. احبک الذی احببتنی لہ. تو یہ مسلمان ایک مسلمان سے مل کر جب یوں کہے، اور شیخ اپنے مریدین سے، استاد اپنے شاگردوں سے، نبی اپنی امتیوں سے اگر یوں کہے انی احبک فی اللہ، تو پھر وہ کس لیے محبت کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے. تو مریدین کو بھی تو چاہیے نا کہ یوں کہیں. تو کہو نا احبک الذی احببتنی لہ، کہ وہ ذات جس کی نسبت سے آپ اس سے محبت کر رہے ہیں، وہ ذات آپ سے بھی محبت فرمائے. رشتہ قائم ہو رہا ہے ان دونوں کے درمیان، شیخ اور مرید کے درمیان، مرید اور شیخ کے درمیان رشتہ قائم ہو رہا ہے محبت کا. اور اس محبت کا رشتہ جب قائم ہوتا ہے تو یہ محبت اللہ کے لیے جب ہوتی ہے نا، تو اس محبت میں کوئی غرض شامل نہیں ہوتی. اس محبت میں کوئی غرض شامل نہیں ہوتی. یہ نہیں ہوتا
کہ میں اللہ کے لیے تو محبت کروں لیکن اپنی کوئی غرضیں رکھ دوں، اپنی دنیا کی کوئی بات رکھ دوں، کوئی پریشانیاں رکھ دوں، کوئی مقصد رکھ دوں کہ مجھے یہ مقصد ہے، یہ مقصد میرا پورا کر دیں. نہیں، محبت بلا غرض، بے لوس، کیونکہ اس نسبت میں صرف ایک ہی تو نسبت ہے، اور وہ کیا؟ اللہ. مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت اور آپ کو مجھ سے اللہ کے لیے محبت. غرض کیا رہی؟ صرف اللہ. دنیا نہیں ہے، دنیا کی کوئی شے نہیں ہے، اور دنیا کی کوئی شے میں دعائیں بھی ہیں، دنیا کی شے میں دم درود بھی ہیں، دنیا کی چیزوں میں تعویذات بھی ہیں، کیونکہ یہ بھی اغراض ہیں. میرے حضرت فرمائے کرتے کہ حضرت شاہ صاحب رحم اللہ تعالی دارالسلام میں تھے، تو حضرت خواجہ سراج الدین رحم اللہ تعالی کے سلسلے میں ان کی نسبت میں کوئی برخوردار تھے، وہ تشریف لائے دارالسلام. تو انہوں نے اپنے آنے کی اطلاع پہلے دے دی تھی، تو حضرت شاہ صاحب نے کافی آگے سے، دارالسلام سے بہت آگے سے ان کا استقبال کیا اور ان کو لے کر دارالسلام آئے، کیونکہ ان کے مشائخ کے صاحبزادے تھے، شہزادے تھے، شہزادوں کی طرح پروٹوکول دیا. جب دارالسلام آئے، انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بتایا کہ حضرت مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس اسم اعظم ہے، میں وہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں، مجھے بتا دیں کہ اسم اعظم کیا ہے، وہ بتا دیں، میں اس کو کروں تاکہ میرا مقصد پورا ہو. حضرت شاہ صاحب رحم اللہ نے فرمایا کہ بھائی، جو اسم اعظم میرے پاس آپ سن کر آئے ہیں، در حقیقت وہ آپ کے مشائخ سے ہی سنا ہے، وہ آپ کے پاس بھی ہے، لیکن آپ نے اس کی قدر نہیں کری. اب حضرت شاہ صاحب سیدھے ہو گئے. جب حضرت شاہ صاحب رحم اللہ تربیت فرماتے تھے یا کسی کو تنبیہ فرماتے تھے یا کسی بات کو جو کہ حق بات ہوتی تھی وہ بتاتے تھے، تو اس میں لا یخافون لومۃ لائم والی کیفیت ہوتی تھی. اس میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں، جو بات ہے فوراً ٹھوک بجا کے اس کو اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا، فرما دیا کرتے تھے. تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا آپ کے پاس بھی ہے، آپ نے قدر نہیں کری. اب وہ بڑے حیران ہوئے کہ حضرت میرے پاس تو کیا، مجھے تو نہیں پتا کہ میرے پاس کون سا اسم اعظم. تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کیا آپ کو اللہ کا ذکر نہیں ملا، ذکر اسم ذات وہ نہیں ملا؟ انہوں نے کہا جی حضرت ملا تو ہے، آپ وہ کریں، وہی تو اسم اعظم ہے، وہی تو اسم اعظم ہے کہ جب آپ وہ کریں گے اور اس کو کرنے کے بعد جو کچھ اللہ سے مانگیں گے ملے گا. اسم اعظم یہی تو ہے. تو در حقیقت ہم اسم اعظم اللہ کے صفاتی ناموں میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، یا حیو یا قیوم یا رحمان یا رحیم. ہم ان صفاتی ناموں میں اللہ کا اسم اعظم تلاش کر رہے ہوتے ہیں. در حقیقت یہ صفات ساری کی ساری اللہ کی ذاتی نام کے اندر بند ہے. بھئی یہ صفات کہاں سے ابتدا ہوئی ہیں؟ ذات سے. جب ذاتی نام اللہ ہے تو اس کی صفاتی نام اس کے اندر ہوں گی کہ نہیں؟ تو جب وہ اللہ کا نام ذاتی نام لے رہا ہوگا تو صفاتی نام بھی اس کے اندر آ جائیں گی کہ نہیں؟ ضمنی طور پر. لہذا اللہ کا ذاتی نام کا ذاکر اسم اعظم کا ذاکر ہے. جب اسم اعظم کا ذکر کرو گے تو ہر شے ملے گی. یہی وجہ تھی کہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک پیر بھائی تھے، وہ مجھ سے فرمائے کرتے تھے کہ حافظ صاحب میں نے حضرت شاہ صاحب سے لطیف قلب کا ذکر سیکھا اور اس ذکر کو میں کرتا رہا، کرتے کرتے اللہ نے مجھے یہ کیفیت دی کہ میں اس ذکر کے کرنے کے بعد جو دعا اللہ سے کرتا ہوں اللہ پوری فرما دیتے ہیں، کیونکہ یہ اسم اعظم ہے. تو ذکر کریں، ذکر سب کچھ ہے، ذکر کے اندر سب کچھ ہے، ہم اسے سمجھیں. یہی بات میرے حضرت یہاں فرما رہے ہیں کہ دوستو اس ذکر کو کرو. خاص کر فقیر ان علماء سے جو داخل سلسلہ ہیں کہ کہتا ہے کہ ذکر کر کے دیکھیں، ذکر کر کے تو دیکھیں.
یہ ایک مجرب عمل ہے. اور جب ایک اللہ کا بند، اللہ کا دوست، ولی جب وہ یوں کہہ رہا ہو کہ ذکر کر کے تو دیکھیں، تو اس کا مطلب ہے اس کا اپنا اس پر تجربہ رہا ہے. تجربہ ہے تو تبھی تو وہ کہہ رہے کہ تم کرو پھر دیکھو کہ ہوتا ہے کہ نہیں. تو ایک مجرب عمل ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، محنت کا دورانیہ بظاہر سخت اور بے نتیجہ معلوم ہوتا ہے. محنت جس قدر انسان کر رہا ہوتا ہے کہ ایک محنت کر رہا ہے، محنت کے لیے پہلے کچھ ہمت کرنی پڑتی ہے، طلب، ارادہ، تڑپ یہ رکھنی پڑتی ہے، تو وہ بظاہر ایک بے نتیجہ معلوم ہوتا ہے. جیسے پہلوان مقابلہ کرتا ہے لیکن کشتی سے پہلے وہ اکیلے میں اٹھک بیٹھک کرتا ہے، کرے گا نا، کیا کہتے ہیں اس کو، ڈنڈ لگانا، وہ لگائے گا. اسی طرح اپنے مسلز کو اچھی طرح اس کو بائیسیپس اور ٹرائیسیپس کو موٹے کرے گا، جس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں، ڈولے شولے. تو ڈولے شولے بنائے گا. تو وہ کیوں کرے گا؟ کیونکہ وہ کشتی سے پہلے اپنی محنت کر رہا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے. بظاہر اس کا کشتی سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا کہ وہ تو اکیلے میں محنت ہو رہی ہے، لیکن جب وہ میدان جیتتا ہے تو اصل میں وہی محنت کام آتی ہے. جب میدان میں آئے گا اور پھر اس دشمن کو پچھاڑے گا، تو پچھاڑنا کس بنا پر ہوگا؟ اس کی وہ محنت جو کہ اس نے تنہائی میں کری ہے. وہ لوگ جنہوں نے افغانستان میں روس کے خلاف جنگ لڑی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس کا جنگ سے پہلے پسینہ بہے گا، یعنی تربیت کی، اس کا خون کم بہے گا. کیسی حکمت کی بات ہے کہ جو جنگ سے پہلے پسینہ بہے گا یعنی تربیت کرے گا، اس کا خون کم بہے گا، اور جس نے اپنا پسینہ بچایا اس کا خون گرے گا. بھائیو، ذکر بڑی دولت ہے. حضرات نے فرمایا کہ جو ذکر پر مداومت کرے گا، مداومت یعنی پابندی، ہمیشگی، جو ذکر پر مداومت کرے گا، انشاءاللہ مرنے سے پہلے اسے جنت میں اپنا گھر دکھا دیا جاتا ہے. مرنے سے پہلے جنت میں اپنا گھر دکھا دیا جاتا ہے. سیدنا و مرشدنا حضرت سید علاء الدین شاہ صاحب جیلانی رحمہ اللہ تعالی نے فقیر کو بیعت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ آسمان سے ہلکے پیلے رنگ کا نور آ رہا ہے، نہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور نہ مجھے، لیکن انشاءاللہ یہ نور قبر میں ساتھ ہوگا. نظر کسی کو نہیں آ رہا، نہ مجھے نہ آپ کو، لیکن یاد رکھو، یقین کر لو کہ جب مشائخ سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ ایک نور آ رہا ہے اور میرے دل میں سما رہا ہے، جس نور کی برکت سے میرا دل پاک ہو رہا ہے اور اللہ کی محبت سے لبریز ہو کر میرا قلب کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، تو یہ نور ہمیں آتا ہوا نظر، لیکن یقین ہو گیا کہ میرے شیخ نے کہہ دیا تو سچ کہہ دیا، جب میرے شیخ نے فرما دیا تو حق فرما دیا. تو جب یہ یقین ہو جائے تو اس یقین کا نام کیا ہے؟ ایمان. یقین کا نام کیا ہوتا ہے؟ ایمان ہوتا ہے کہ بھئی مجھے اللہ نظر نہیں آ رہا لیکن میں مانتا ہوں. کیوں مانتا ہوں؟ کیونکہ یقین ہے کہ وہ ہے. تو جب یقین ہوتا ہے تو پھر کیا ہے؟ ایمان. اور جہاں یقین نہ ہو، شک ہو، تردد ہو، ایک جھجک ہو کہ پتہ نہیں یہ ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ بات سچ ہے کہ نہیں، تو جہاں یقین نہ ہو وہاں پھر ایمان کمزور ہوتا ہے. اپنے ایمان کو ہمیں مضبوط کرنا ہے، اور یہ کب ہوگا؟ جب کہنے والے کی ذات پر یقین ہو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایمان جب لائے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر شک کر کے نہیں لائے تھے، یقین کر کے لائے تھے کہ حضور علیہ السلام جو کچھ فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے 40 سال کی زندگی ہمارے سامنے. ہم اپنی آنکھوں کو جھٹلا سکتے ہیں لیکن ان کے قول کو، ان کے بول کو جھٹلا کیوں؟ کیونکہ انہیں ان کی ذات پر یقین تھا. جب یقین ہوتا ہے تو ایمان آتا ہے.
اور جہاں شک آنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ انہوں نے تحقیق سے یہ بات کہی کہ نہیں، تو پھر وہاں پر پھر ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، یہیں پر پھر نقد لگتا ہے، یہیں پر پھر یاد رکھیں معمولات میں کمزوری آتی ہے، یہیں پھر اعمال کے اندر سستی، غفلت، یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ نماز کے اندر سستی، ذکر کے اندر سستی، تلاوت قرآن کے اندر سستی، کب؟ کہ جب یقین کے اندر کمزوری۔ اسی لیے حضرت مجدد و منور الفسانی رحم اللہ فرماتے تھے، بھائی جسے شیخ کی محبت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا۔ شیخ کی جب محبت مل جاتی ہے تو یہ محبت یقین کے ساتھ ہوتی ہے کہ میرا شیخ اس وقت پوری دنیا میں مجھے فائدہ پہنچانے کے لیے واحد سہارا ہے، میرا شیخ میرے لیے قطب ہے، مجھے اس زمانے کے اندر کسی اور شیخ سے، کسی اور پہنچے ہوئے پیر سے بھی فائدہ نہیں مل سکتا، لیکن مجھے اپنے شیخ سے مل سکتا ہے۔ جب اسے اپنے شیخ کی ذات پر یقین ہو جاتا ہے، محبت آ جاتی ہے، تو پھر اسے سب کچھ مل جاتا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھے، اپنے اعمال کو ناقص سمجھے، اس کی نمازوں کے اندر یکسوئی کے اندر خلل ہو، لیکن جب محبت شیخ قائم ہو، رابطہ اپنے شیخ کے ساتھ قائم ہو، نسبت شیخ کے ساتھ متصف ہو، اپنی چال ڈھال وضع قطع پر اپنے شیخ کا لبادہ اوڑھا ہوا ہو، اپنے شیخ جیسا بنا ہوا ہو، تو سمجھ لیجئے کہ کام بن رہا ہے، اس کی گاڑی چل رہی ہے، اس کی گاڑی رکی ہوئی نہیں۔ گاڑی تو وہاں رکی ہوتی ہے کہ جہاں پر اپنے شیخ جیسا اس کو نسبت نہ مل رہی ہو۔ کیوں نہیں مل رہی؟ اس لیے کہ اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرا شیخ کی یہ نسبت ٹھیک ہے کہ نہیں۔ دیکھیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے مبشرات دکھاتا ہے جس کے اندر طلب، تڑپ، ایک فکر، ایک جستجو، یہ دیکھتا ہے نا اللہ کہ اس بندے کے اندر حق کی طلب ہے، یہ اس راستے پہ چلنا چاہتا ہے، لیکن کسی وجہ سے اس کی رکاوٹیں بن رہی ہیں، اس کے قدم مستحکم نہیں ہو رہے، جم کے ڈٹ کے نہیں چل رہا۔ جب یہ اللہ دیکھتا ہے نا اس کے دل کے اندر طلب ہے، تو پھر اللہ اس کو مبشرات دکھاتا ہے، کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ اللہ اس کو اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ تم صحیح راستے پر ہو۔ بس اس وقت شیطان نقب لگانے کی کوشش کرتا ہے اور وسوسہ ڈال دیتا ہے کوئی نہ کوئی، یا ذہن ادھر سے ادھر گھما دیتا ہے۔ اس وقت پکا یقین کر لو کہ نہیں، میرا مشائخ کا جو راستہ ہے وہ بالکل درست راستہ ہے۔ بھئی ہم کیسے سمجھیں کہ ہمارے مشائخ کا راستہ بالکل صحیح راستہ ہے؟ ان کے عقیدوں کو دیکھیں۔ عقیدہ کسی بھی انسان کی بنیاد ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے اعمال کو دیکھیں کہ یہ اعمال سنت کے مطابق کرتے ہیں کہ نہیں، کیا سنت کی تعلیم دیتے ہیں کہ نہیں۔ پھر دیکھیں کہ ان کا اپنے اکابرین کی محبت میں ان کا دل کتنا لبریز ہے۔ میرے حضرت فرماتے کہ جس کے دل میں صحابہ، تابعین، اہل اللہ، جو مشائخ گزرے، ان کی محبت نہ ہو یا ان کی محبت میں کمزوری ہو، تو پھر اس کے عقیدوں میں کمزوری خود بخود آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ ہمیں جو دین کی تعلیم عقیدوں اور اعمال کی ملی ہے، یہ انہی راستوں سے ہو کر ملی ہے۔ اگر ہمیں ان اکابرین کی محبت میں کمی ہوگی یا ان کے بارے میں ہم تذبذب میں ہوں گے کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک تھے کہ نہیں، تو پھر ان سے ملنے والی ہر تعلیم کے اندر ہمیں شک آئے گا کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کہا کیا نہیں کہا۔ لہذا اپنے اہل اللہ، جن میں صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، علماء، صلحاء جو ہمارے سلسلے میں آ رہے ہیں، ان سے اس کی محبت ہے کہ نہیں، ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، ان کی محبت کے تذکرے ہیں کہ نہیں۔ پھر یہ دیکھیں کہ اس کا اپنے اکابرین کے ساتھ تسلسل قائم ہے کہ نہیں ہے۔ تسلسل کا مطلب کہ یہ اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھا، اس کا شیخ اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھا، اور یہ تسلسل چلتا چلتا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. ایسا نہیں کہ یہ اپنے نام تو لے رہا ہوں کہ حضرت خاکوانی صاحب، لیکن نہ حضرت کو دیکھا ہو نہ صحبت اٹھائی یا ان سے اجازت ملی، بس نام لے لیا اور از خود پیر بن کے بیٹھ گیا. نہیں، اگر یہ تسلسل قائم ہے، اہل اللہ سے اکابرین امت سے محبت کا رشتہ قائم ہے، اس کے اعمال سنت کے مطابق اور سنت کی تعلیم اس کے الفاظوں پر، اور اس کے عقیدوں میں کوئی جھول نہیں ہے، کوئی تردد اور شک نہیں ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کا شیخ درست ہے، آپ کے مشائخ کا راستہ ٹھیک ہے. جب یہ راستہ ٹھیک نظر آ گیا نا، یقین ہو گیا اس پر، اب کیا ڈر رہا؟ اب کس چیز کا ہم انتظار کریں کہ اب ہم فرشتے بھی دیکھیں گے تو ہم یقین لائیں گے؟ تو پھر ہم میں اور ان کفار میں کیا فرق رہ گیا کہ جو انبیاء کے ہوتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ نبی ہے، یہ نبی ہے. یمشون علی الاسواق، ہمارے ساتھ چلتے پھرتے، ہمارے طرح ان کی ساری زندگی ہے، اور ہمارے ساتھ کھانا پینا بھی ہو رہا ہے، ان کا ہنسنا بولنا بھی ہو رہا ہے، ہمارے شادی بیاہ میں شرکتیں بھی ہو رہی ہیں، سب ہماری طرح کے تو لوگ ہیں، یہ نبی ہے. اگر اللہ کو انبیاء بھیجنے تھے تو فرشتوں کو بھیجتا، یہ لوگ کہتے. اور آج بھی جو الہاد پرست لوگ ہیں وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے کسی ایک شخص کو نبی بنا کر بھیجنا تھا اور اس نبی کے ذریعے ہمیں غیب کی خبریں ہمیں بتانا تھی، تو پھر ایک کیوں سب کو بتاتا؟ بھئی سارے لوگوں کو ہی بتا دیتا کہ بھئی یہ فرشتہ ہے، یہ غیب کی خبر لایا ہے. ایک کو بتایا اور اس کو نبی بنایا اور اس کو کہا کہ تم جاؤ اور اپنی امت کو خبر دو کہ مجھ پر ایک فرشتہ آیا، اس نے یہ تعلیم دی ہے. ایک کیوں سب؟ یہیں سے یہ ایک اللہ آزمانا چاہتا. دیکھیں اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے بنایا نا، جیسے اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا انسانوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ بس یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے، وهم لا یفتنون، اور ہم اس کو آزمائیں گے نہیں؟ اس کا امتحان ہوگا. لہذا اللہ آزماتا ہے، آزمائش کے لیے ایک کو نبی بنایا، باقی کو امتی بنایا کہ اس کی پیروی کرو. اور پھر امت کو جو کہ اس نبی کے پیروکار ہیں، فالوور ہیں، وہ ان کو غیب سے ان کو الگ رکھ دیا، غیب کی خبروں سے علیحدہ کر دیا کہ ان پر غیب کی خبریں نہ آئیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو آزمایا کہ دیکھا جائے کہ کون حق کو قبول کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، کون حق کو قبول کرنے کے لیے یہ ذرائع اختیار کرتا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، مجھ پر غیب کی خبر اتری، فرشتہ آیا اور پھر ہمیں بتا رہا ہے، یہ جو شخص ہے یہ ہے تو ایک اور غیب کی خبروں کا دعویٰ دار ہے، لیکن آزمائے ان لوگوں کو کہ جن کو غیب کی خبر نہیں کہ کیا اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، کیا اس کا عمل ٹھیک ہے، کیا اس کا اپنے پچھلوں کے ساتھ محبت کا تعلق ہے، کیا اس کو اکابرین کے ساتھ ایک تسلسل کا رشتہ ہے کہ نہیں. یہ آزمائے. اور اللہ نے ہر نبی کا جو کلمہ ہے وہ ایک ہی رکھا، پہلا جز لا الہ الا اللہ. اس سے کیا پتہ چلا کہ تمام انبیاء علیہم السلام ایک تسلسل کے ساتھ ہیں، اور یہ بھیجے ہیں کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. جو یہ ہر نبی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ داود خلیفۃ اللہ،
لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، ہر نبی یہ کہہ رہا ہے۔ تو جب کلمے کا پہلا ٹکڑا ایک جیسا ہے تو اس کا مطلب ہے ان سب کا اسکول آف تھاٹ ایک ہے، ان سب کا تسلسل ایک ہے، اور وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ یہ جس کو سمجھ میں آ جاتا اسے یقین ہو جاتا تھا کہ یہ تسلسل ایک ہے۔ آپ دیکھیے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اتری تو حضور علیہ السلام کو خوف ہوا، کیونکہ اس وقت آپ نے فرشتے کو اس کی اپنی اصل حالت میں دیکھا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو۔ آپ کو خوف ہوا، ایک اس وقت دیکھا اور ایک سدرۃ المنتہا پر۔ یہ دو اوقات تھے جب حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصل حالت میں دیکھا، تو حضور علیہ السلام کو خوف ہوا۔ اب جب یہ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ زملونی، مجھے اڑھاؤ۔ حالانکہ اس وقت کوئی سردی کا موقع نہیں تھا، گرمی تھی، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے خوف محسوس ہوتا ہے، مجھے کوئی چیز اڑھاؤ، زملونی، کمبل اڑھاؤ۔ تو حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کچھ دیر کے بعد جب طبیعت سنبھلی، آپ اپنے چچیرے بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی، اور وہاں پر ان سے ملاقات میں یہ فرمایا کہ اس طرح ان کے ساتھ واقعہ ہوا۔ تو حضرت ورقہ بن نوفل جو کہ عیسائی مذہب پر تھے، انہوں نے دیکھتے ہی فرمایا کہ جو آپ پر اترا ہے وہ وہی ہے جو عیسیٰ روح اللہ پہ اترا تھا۔ کیسے انہوں نے کہہ دیا؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے جو تعلیم دی ہے وہ تعلیم عیسیٰ کے تسلسل سے آ رہی ہے علیہ السلام۔ تو انبیاء کا تسلسل ایک ہے، تو تسلسل پر جب یقین ہو جائے امت کا، کسی شخص کا، تو اسے یقین آتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہم سے زیادہ عقل مند تھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے ہیں اس میں نہ عقیدے کا جھول، نہ ان کا عمل ناقص، اور نہ ان کے اکابرین کے ساتھ محبت کا رشتہ منقطع، اور نہ ہی تسلسل منقطع۔ جب یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی کو اس راستے کے اندر ذرا سا بھی شک پیدا ہوا تو وہ ابو جہل کی طرح بنا۔ ابو جہل یہاں تک پہنچ گیا کہ محمد میں تمہیں برا نہیں کہتا، تمہیں غلط نہیں کہتا، جو کہتے ہو وہ ٹھیک ہے، لیکن کیا کروں میں؟ اگر تمہیں اپنا نبی مان لوں تو تمہاری غلامی میں آنا پڑے گا، اور جب میں تمہاری غلامی میں آ جاؤں گا تو میری سرداری چھن جائے گی۔ بس اتنی سی بات رہ گئی۔ اب یہ اتنی سی بات باہر سے نہیں آئی ہے، اس کے اندر سے پیدا ہوئی ہے۔ نفسانیت ہے نا، جب انسان کے اندر سے یہ بات اٹھے کہ پتہ نہیں یہ ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یوں ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ سچ ہے کہ نہیں، یا مجھ سے یہ چیز چھن نہ جائے، تو جب اتنا سا بھی شک آ جاتا ہے تو حق کا رستہ بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے پناہ مانگنی چاہیے اپنے اللہ سے کہ حق کے راستہ جب اللہ دکھا دے، اہدنا الصراط المستقیم، تو پھر دعا کرے کہ اللہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت بھی دے دے، اس پر چلا بھی صحیح۔ اور میرے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تو فرمائے کرتے تھے کہ شیخ کا کام یہی ہوتا ہے کہ مرید کو بیعت کر کے صراط مستقیم پر کھڑا کرے، اور کھڑا کرنے کے بعد اس کو چلائے، اور چلاتے ہوئے دیکھتا رہے کہ ٹھیک چل رہا ہے کہ نہیں۔ جہاں ٹھیک چلے شاباش دیتا ہے، اگلے سبق ملتے ہیں، اسے مزید رہنمائی ہوتی ہے، ترقیات الہی میں اضافہ ہوتا ہے، اور جہاں غلط چلے گا تنبیہ ہوگی، تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، تھوڑا سا اس کو ہلایا جائے گا کہ بھائی یہ غلط ہے، اس طرح نہیں، چلو ہمت کرو، ڈانٹو، ڈانٹ پڑے گی کبھی۔ تو اس طرح کر کے ادب سکھانے کے لیے کبھی نہ کبھی دب لگانی پڑ جاتی ہے، کبھی نہ کبھی سختی سستی کہہ دینی پڑتی ہے، تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ حق کا راستہ ہے، اور حق کے راستے کے اندر کبھی کیل کانٹے بھی چبھتے ہیں، کبھی مشکلات آتی ہیں، کبھی خس و خاشاک الجھتی ہیں، اٹکتی ہیں، زخم آتے ہیں، لیکن اگر کسی کی طلب میں فتور نہ ہو
میرے حضرت فرماتے ہیں اسے کبھی قبض نہیں آتا، کبھی اس کے احوال نہیں رکتے۔ حق کی طلب کے اندر جب اس کا قدم مضبوط ہوتا ہے اور وہ چلتا رہتا ہے اپنے مشائخ کی تعلیمات پر، ذکر، تعلیمات مشائخ میں سے ذکر، اتباع سنت، مشائخ سے محبت، رابطہ اور تمام اعمال صالحہ، جب اس کے اندر اس کا قدم مستحکم رہتا ہے تو پھر اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور پھر اس کو شروع میں جس طرح عرض کیا تھا اس عاجز نے کہ جب اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا تو پھر مخلوق کی محبت میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، پھر ہر ایک کے لیے دعا ہوگی، پھر ہر ایک کے لیے دعائے خیر ہوگی، کسی کے لیے انسان کا دل آلودہ نہیں ہوگا، یہ نہیں کہ فلاں ایسا فلاں ویسا، نہیں، ہر ایک کے لیے دعا کرے گا، زخم کھا کے بھی زخم سہے گا، لوگوں سے کڑوی کسیلی سن کر بھی معاف کرنے والا ہوگا۔ تو جو معاف کرنے والا ہوتا ہے اس کا رتبہ لڑنے والے سے بلند ہے۔ لڑنا تو بہت آسان ہوتا ہے، لڑنا ہو تو بہت آسان ہے، اصل کام تو معاف کرنا ہے۔ لڑنا کتنا آسان ہے، بزرگوں نے ایک مثال دی، فرمایا کہ دو عورتیں تھیں، آپس میں بہت ہی لڑتی تھیں، بے تحاشا ان کی لڑائی مشہور تھی۔ ایک دن کسی نے ان کو سمجھایا، پاس بٹھا کر ان کو کہا کہ بھئی لڑنا اچھی بات تو نہیں ہے، اچھی بات تو نہیں ہے کہ ہر وقت تم لڑتے رہو، صلح کر لو۔ انہوں نے اس کی بات مان لی، صلح کر لی۔ کافی دن صلح پہ گزر گئے، لیکن جس کی اپنی عادت بن چکی ہو لڑنے کی، اس کو کس طرح سے چین ملے؟ کسی کے پیٹ میں مروڑ اٹھی، اس نے کہا کہ آج لڑنا چاہیے۔ چنانچہ اپنی پڑوسن کے پاس جس سے وہ لڑتی تھی، اور دیوار ان دونوں کی آپس میں ملی ہوئی تھی، گھروں کی درمیان میں ایک دیوار تھی، اس پڑوسن کی دیوار پہ آ کر کہا کہ بہن میری بات سنو۔ ہاں بہن بتاؤ کیا بات ہے؟ اتنے دن ہو گئے ہم لڑے نہیں، آج لڑنا لیں۔ اتنے دن ہو گئے ہم لڑے نہیں، آج لڑنا لیں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، تو لڑتی ہے میری جوتی، لڑتی ہے میری جوتی۔ جب اس نے یوں کہا تو پھر اس نے کہا کہ اچھا میری جوتی تیرے سر، اور یہاں سے جناب جو لڑائی اسٹارٹ ہوئی تو پھر اس کو تھمنے کا نام ہی نہ لیا۔ تو لڑنا بہت آسان ہے، اصل کام معاف کرنا ہے، معاف کر دینا چاہیے، سہ جانا چاہیے، کہ غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ سہنا، جو غم کو سہتا ہے، ہمت رکھتا ہے، اس کو اندر ایک مضبوطی کی کیفیت ملتی ہے، اس کا باطن مضبوط ہوتا ہے، پھر وہ چھوٹے چھوٹے نہیں بڑے بڑے غم بھی سہ جاتا ہے۔ انبیاء سے بڑھ کر کس کو تکلیف ہوگی؟ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سب نبیوں کو ستایا گیا، سب سے زیادہ مجھے، لیکن کیا حضور علیہ السلام اس کو برداشت نہ کر گئے؟ یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت تو تھی کہ اللہ نے آپ کو امام الانبیاء بنایا، آپ کا مضبوط باطن تھا، لیکن انبیاء کے اس فعل کے اندر ایک حکمت اور ایک تعلیم ہوتی ہے امت کے لیے۔ امت کو تعلیم یہ ہے کہ جب میں سہ سکتا ہوں تو تم بھی سہو، اس سہنے میں قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے، محبت اور معرفت نصیب فرمائے۔ یہ محبت کا راستہ ہے، تو اس محبت کے راستے میں کبھی نہ کبھی ایسی آزمائشیں آ پڑتی ہیں، تو ہمت کو کمزور نہ ہونے دیں، یہ نہ ہونے دیں کہ میں بس اب دور ہی چلا جاتا ہوں یا چلا جاؤں گا، یا میں بس اس راستے میں اگر مجھ سے عمل نہیں ہو رہا یا میں ذکر نہیں کر پا رہا تو بس میں چھوڑ ہی دوں اس چیز کو، یہ مجھ سے نہیں ہو رہا، یہ ایک ٹیڑھی کھیر ہے، مجھ سے ہضم نہیں ہوگی، مشکل کام نہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ کی محبت کے راستے میں تو یہ سب کچھ ہوگا، لیکن یہ آپ کے اندر کو مضبوط کرانے کے لیے ہوگا۔ اور جو اپنے شیخ کی محبت ملی ہوئی ہے، مشائخ کی نسبت ملی ہوئی ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ یہی نسبت تو آخرت میں کام آئے گی نا۔ اللہ تعالی ہمیں مشائخ سے نسبت نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ہم سب اپنے اللہ سے توبہ کرتے
میرے ساتھ ساتھ ان کلمات کو پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ، میں نے ہر گناہ سے، ہر خطا سے سچی توبہ کی۔ یا اللہ، میری اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، مجھے اس توبہ پر قائم فرما۔ یا اللہ، میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مبارک فرمائے۔ ان کلمات سے ساجس نے آپ کو سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، علیہ میں داخل سلسلہ کر لیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرے حضرات کا فیضان ہم سب کی طرف منتقل اور منسوب فرمائے، ہمیں اپنی محبت اور معرفت نصیب فرمائے، اس توبہ کو توبۃ النصوح کا درجہ عطا فرمائے، پکی سچی توبہ ہو، ٹوٹنے سے محفوظ رکھے، اور اگر کہیں ٹوٹ جائے تو دوبارہ قائم کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تمام تر خیالات کو دل سے نکال کر محض ایک خیال سوچیں کہ اللہ کی رحمت بارش کی طرح ہم پہ برس رہی ہے، اور ہم اس بارش میں تر بتر ہیں، اور ہمارا قلب مثل ایک پیالے کے اس بارش کو، اس رحمت کو اپنے اندر سمو رہا ہے، اور اللہ کی محبت سے لبریز ہو کر اپنی آواز سے کہہ رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ اللہ اللہ اللہ۔
میرے حضرت کے اجل خلیفہ میرے شیخ تربیت حضرت مولانا سید امین الدین پاشا صاحب دامت برکاتہم چونکہ شہر میں موجود ہیں، ہم سب اس خیال کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی معیت میں ہیں، اور یہ جو نسبت ہے رحمت کی، یہ بواسطہ مشائخ کے حضرت پاشا صاحب کے قلب سے ہمارے قلب کے اندر منتقل ہو رہی ہے۔ مولا کرم سے اپنے تو دونوں جہاں دے دے، مولا کرم سے اپنے تو دونوں جہاں دے دے، جو مستحق غضب کا اس کو امان دے دے، اس کو امان دے دے، اپنی معرفت کی تو ایک خاص شان دے دے، اپنی معرفت کی ایک خاص شان دے دے، مولا کرم سے اپنے دونوں جہاں دے دے، جو مستحق غضب کا۔ خداوندہ مقصود ماتوئی ورضائے تو، مارا محبت و معرفت خود بدئی، الہی مارا عبد کے بدستان خود دئی، الہی از تو تیرا می خواہم، مومنا ذکر خدا بسیار گو، تاب یابی درد عالم آبرو، ذکر کن ذکر تاترا جانستو، پاکی دل ز ذکر رحمان استو، اللہ اللہ ایچ شیری است نام، اللہ اللہ
چه شیری است و نان شیر و شکر می شود جانم تمام. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، نام کیا یہ عاشقوں کی جان ہے. اللہ 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 کر، اس نام سے دل شاد کر. اللہ 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 کر، اس نام سے دل شاد کر. اپنا اجڑا وطن آباد کر، گر عاقبت درکار ہے. ہر دم اللہ 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 کر، ہر حال میں اللہ 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 کر، ہر سانس میں اللہ 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 کر. اللہ تیرا مالک ہے، اللہ تیرا خالق ہے، اللہ تیرا رازق ہے. اللہ 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 کر، بندے اللہ کے پیارے مولا کے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا معهم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معهم. اللہم انا نسألک حبک وحب من يحبک وحب عمل يقربنا ويبلغنا الى حبک. اللہم باعد بین الخطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب. اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللہم انا نسألک اللطف فيما جرت به المقادیر. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان خاصة في فلسطين والسودان اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك نستغفرك ونتوب إليك تبارك ربنا وتعاليت اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين آمین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہ کو ہر دم یاد کر اس نام سے دل شاد کر